ڈیئر لسنرز، لو آف دا بیسٹ یعنی کہ بیسٹ کی محبت یا یوں کہہ لیں کہ درندے کی محبت یہ ایک مکمل رومانٹک ناول ہے اور اس کی رائٹر ہیں سدرا یونس۔ آج آپ اس کی پہلی ایپیسوڈ سننے جا رہے ہیں، تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کی فرسٹ ایپیسوڈ کو۔ رات کے اندھیرے میں جہاں ہر طرف خاموشی کا راج تھا، ایسے میں لاہور کا ایک ایسا علاقہ جہاں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی، وہاں ایک پرانی اور بوسیدہ عمارت تھی جہاں ایک شخص قیمتی ہیرو سے بھرا بیگ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ وہ چہرے پر آیا پسینہ بار بار صاف کرتا اور پھر پیچھے مڑ کر دیکھتا جیسے کوئی آ نہ گیا ہو۔ ہیرو کو ڈیجیٹل لاکر میں ڈال کر وہ پلٹا، مگر وہ پھر دھنگ رہ گیا تھا۔ اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ اب اس کی موت سے اسے سوائے اللہ کے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرد مہری تھی کہ دیکھنے والی کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھتی۔ اس کے چہرے کی سختی اور آنکھوں کی سرد مہری دیکھ کر وہ شخص اندر تک کانپ گیا اور بھاگتا ہو اس کے قدموں میں جا گرا۔ مجھے معاف کر دو ڈیول، پلیز مجھے معاف کر دو۔ مراد اس کے قدموں میں گرا بلک رہا تھا، لیکن شاید اس کے سامنے کھڑے شخص نے رحم کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ غلام بخش، اسے بتاؤ کہ میری ڈکشنری میں معافی کا کیا مطلب ہے؟ ڈیول نے اپنے پیچھے ادب سے کھڑے اپنے خاص ملازم سے پوچھا۔ ڈیول سر کی ڈکشنری میں معافی کا مطلب موت ہے، صرف موت۔ غلام بخش نے نیچے گرے آدمی کے بالوں کو زور سے پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے کہا۔ غلام بخش کی بات سن کر مراد کا پورا وجود پسینے میں نہا گیا تھا۔ سر پلیز مجھے معاف کر دیں، میں بہک گیا تھا، پلیز مجھے معاف۔ ابھی مراد کے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ ڈیول نے ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر مارا تو وہ نیچے جا گرا اور پھر ڈیول نے پسٹل نکال کر اس کے ماتھے پر رکھا۔ انہی ہاتھوں سے میرے ہیرے چرائے تھے نا تم نے؟ گن اس کے ہاتھ پر رکھتے اس نے فائر کر دیا۔ گولی مراد کا ہاتھ چیرتی ہوئی نکلی اور مراد کی دردناک چیخیں پوری عمارت میں گونج اٹھی تھی۔ ڈیول نے اس کے دوسرے ہاتھ پر بھی فائر کیا اور اس کے بعد اس کے سینے میں پورا میگزین خالی کر دیا۔ دن کی روشنی ہر طرف پھیل چکی تھی اور جو عمارت رات کے اندھیرے میں کھنڈرات ہونے کا پتہ دے رہی تھی اب دن کے اجالے میں واضح ہوئی تھی۔ پولیس کی بھاری تعداد اس وقت وہاں موجود تھی۔ سامنے فرش پر پڑے مراد کی لاش دیکھنے والے پر وحشت طاری کر دیتی تھی۔ اس کا سر بہت بے دردی سے کچلا گیا تھا۔ اے ایس پی نہال احمد لاش کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ انسپکٹر دانش کے بولنے پر کھڑا ہوا۔ اس ساری جگہ کی اچھی سے تلاشی لو، مجرم کوئی نہ کوئی سراغ ضرور چھوڑتا ہے۔ اے ایس پی نہال نے اپنی عقابی نظروں سے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے سر۔ انسپکٹر دانش سیلوٹ کرتا باقی ملازموں کے ساتھ مل کر اس جگہ کی تلاشی لینے لگا۔ سر یہ دیکھیں، یہ ایک پیکٹ ملا ہے یہاں سے۔ کچھ دیر بعد انسپکٹر دانش ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پیکٹ لیے حاضر ہوا تو نہال نے اس پیکٹ لے کر کھولا تو اس میں بیش قیمت ہیرے تھے جو آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ واو، اتنے سارے ہیرے! بے اختیار ہی انسپکٹر دانش کے منہ سے نکلا، لیکن نہال کی گھری پر وہ فوراً خاموش ہوا تھا۔ نہال کو پیکٹ میں ایک چھوٹا سا کاغذ بھی ملا تھا، بالکل صاف اور سادہ کاغذ۔ کاغذ کے بیچ میں چند الفاظ خوبصورت لکھائی میں تحریر تھے۔ اتنی محنت کر کے میرے ہر راز تک پہنچتے ہو، مگر افسوس کہ میں ہمیشہ ایک قدم آگے چلتا ہوں تم سے، لیکن اس محنت کا ایک چھوٹا سا تحفہ تمہارے لیے، ڈیول کی طرف سے۔ یہ الفاظ پڑھ کر نہال کے ماتھے پر کئی بل نمودار ہوئے۔ اس نے وہ ہیرے پیکٹ میں واپس ڈالے اور وہ کاغذ اپنی جیب میں رکھ لیا۔ ایک دن تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگے، یہ میرا وعدہ ہے تم سے ڈیول۔ نہال نے خود سے وعدہ کیا تھا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دو اور ان ہیرو کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے۔ یہ ڈیول کی کوئی چال بھی ہو سکتی ہے۔ انسپکٹر دانش کو حکم دیتا وہ اس بوسیدہ عمارت سے باہر نکل آیا تھا۔ یہ لاہور شہر کا ایک پوش علاقہ تھا۔ خوبصورتی سے بنائے گئے گھر اس علاقے کو مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ ایسے میں خلیفہ ہال میں اپنی پوری خوبصورتی سے کھڑا یہ گھر بہت محبت اور خوبصورتی سے بنایا گیا تھا۔ سورج طلوع ہے، ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اریبہ سیڑھی سے اتر کر لان میں جانے کا ارادہ رکھتی تھی جب صدف کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اریبہ بیٹے، ذرا نور کو تو دیکھو، اٹھی یا نہیں؟ صدف بیگم لاؤنج میں بیٹھی صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ جی چھوٹی ماں، میں ابھی دیکھتی ہوں۔ اریبہ مسکرا کر واپس سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ نور بیبی اٹھ جاؤ، صبح ہو چکی ہے۔
نور کے کمرے میں قدم رکھتی وہ پیار سے بولی۔ نور اس گھر میں سبھی کی لاڈلی تھی سوائے صبیحہ بیگم کی، یعنی اریبہ کی ماں کے۔ ابھی مجھے سونا ہے آپی، کمبل میں سے نور کی آواز آئی۔ نو مور سلیپنگ بیبی، اب اٹھ بھی جاؤ تم۔ اریبہ نے اس کے منہ سے کمبل ہٹایا تو اس کا چہرہ واضح ہوا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حسن کا مجسمہ، کسی ماہر مصور کا خوبصورت تراشیدہ مجسمہ تھی وہ۔ کندھوں سے نیچے تک آتے شہد رنگ بال جو اوپر سے سیدھے اور نیچے آ کر کرل ہو جاتے تھے، دودھیا سفید رنگت، رس بھری جیسے بھرے بھرے ہونٹ، خوبصورت اور تیکھی ناک، دائیں گال پر تل جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا تھا، لیکن آنکھوں کا رنگ واضح نہ تھا کیونکہ نیند کی وجہ سے اس کی آنکھیں ابھی تک بند تھی۔ آپ ہی چھوڑو نا یار، نیند آ رہی ہے مجھے۔ اس نے دوبارہ کمبل اوڑھنا چاہا جو کہ اریبہ نے اب پورا کھینچ کر تہہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ آپ ہی کیوں کر رہی میرے ساتھ ایسا؟ اب کی بار وہ چیختے ہوٹ کر بیٹھی اور آنکھیں کھولی تھی۔ اب اس کی آنکھیں واضح ہوئی، خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں، گھنیری خمدار پلکیں، اور سب سے پیاری بات یہ کہ اس کی آنکھوں کا رنگ گرے تھا جو اسے سب سے منفرد کرتا تھا۔ کیا ہوا ڈول، نیند آ رہی ہے تمہیں؟ اریبہ اس کے چیخنے کا کوئی اثر لیے بغیر مزے سے بولی۔ آپ ہی میں رات کو لیٹ سوئی تھی یار، اور آپ نے جلدی آ کر اٹھا دیا مجھے۔ اچھا کیوں لیٹ سوئی تھی؟ جب تک میں جاگ رہی تھی تب تک تو تم سو چکی تھی نا؟ اریبہ نے بلینکٹ الماری میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے سونے کے بعد میں ساری رات پڑھتی رہی تھی۔ اچھا، لیپ ٹاپ پر پڑھتی رہی اور وہ بھی تم ڈرامے دیکھتے کر؟ اریبہ نے اس کی ناک دباتے ہوئے کہا تو نور نے بے اختیار آنکھیں بند کی اور پھر دوبارہ کھولی۔ کیا یار آپ کو یہ سب کیسے پتا چل جاتا ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولی تو اریبہ نے مسکرا کر کہا، میری جان تمہاری ہر عادت سے میں واقف ہوں۔ آپ ہی یار، آپ کو پتا ہے نا کہ مجھے ڈرامے کتنے زیادہ پسند ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے نا، بس کرو ڈراموں کی دیوانی، اٹھو نیچے چلو، چھوٹی ماں تمہیں بلا رہی ہیں۔ اریبہ اس کے کپڑے الماری سے نکال کر اسے تھماتی باہر نکل گئی تو نور بھی کپڑے پکڑ کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ ASP نہال احمد، آپ کو یہ کیس ملے 2 ماہ ہو چکے ہیں اور ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ملی آپ کو؟ DSP شہراز علی نے اس سے کہا۔ سر میں پوری کوشش کر رہا ہوں، جلد کوئی نہ کوئی ثبوت ہاتھ لگ جائے گا۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ کا پچھلا ریکارڈ دیکھتے ہوئے میں امید کروں گا کہ یہ مشن بھی سکسیسفل ہوگا۔ وہ مسکرا کر بولے تو نہال نے بھی مسکرا کر جواب دیا، جی ضرور انشاءاللہ سر۔ ہمیں پچھلے کیس میں کچھ ثبوت ملے جس سے ڈیول کے بارے میں کافی معلومات ملی، یہ یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ شہراز علی نے لیپ ٹاپ کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ لیپ ٹاپ پر جو تصویر تھی اسے دیکھ کر وہ بے یقینی کا شکار ہوا۔ سر یہ؟ ہاں، یہ وجدان ابراہیم ہے، دنیا کی نظروں میں ایک کامیاب بزنس مین، وائٹ کالر مین، ینگ گرلز میں پاپولر، ایک حسین آدمی، لیکن حقیقت میں یہ انڈر ورلڈ کا ڈان ہے۔ یہ ملائیشیا، رشیا، سری لنکا، ترکی سے ڈرگز اور بھاری تعداد میں اسلحے کی اسمگلنگ کرتا ہے۔ اس کی بہت سے ساتھی اس کی مدد کرتے ہیں اور یہ ہیرو کی اسمگلنگ میں بھی ملوث ہے۔ شہراز علی نے اسے ساری معلومات دی اور پھر ایک بٹن دبا کر اگلی تصویر دکھائی جس میں ایک 33 سالہ خوش شکل آدمی تھا۔ اور یہ غلام بخش ہے، ڈیول کا رائٹ ہینڈ۔ تم اس سے رابطے بڑھا کر ڈیول تک پہنچ سکتے ہو۔ DSP صاحب نے آج اسے بہت حساس معلومات دی تھی جس سے اس کا مشن کامیاب ہو سکتا تھا۔ رائٹ سر، میں سمجھ گیا کہ اب مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ وہ مسکراتا ہوا پیچھے ہو کر بیٹھا۔ گڈ، ویری گڈ ینگ مین، مجھے امید ہے کہ تم ضرور کامیاب ہوگے۔ انہوں نے وہ ڈیٹا فلیش ڈرائیو میں ٹرانسفر کرتے ہوئے اسے فلیش ڈرائیو تھما دی اور وہ سر کو سلوٹ کرتا باہر نکل گیا تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے جب وجدان سیڑھیاں اترتا نیچے آیا اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا جہاں غلام بخش پہلے سے اس کا منتظر تھا۔ چلو شروع کرو، وجدان اسے کہتے ہوئے خود بھی ناشتہ شروع کر دیا۔ سر، ملائیشیا سے ریکس کی کال آئی تھی، وہ آپ سے میٹنگ رکھنا چاہتا ہے۔ بریڈ کا سلائس لیتے ہوئے غلام بخش نے ڈیول سے کہا، نہیں ابھی اس کی میٹنگ پینڈنگ کر دو، فی الحال مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ جوس کا گلاس پیتے اس نے بے نیازی سے کہا۔ اس کا ہر انداز مغرور اور شاہانہ ہوتا تھا، اس کی پرسنالٹی اتنی سحر انگیز تھی کہ اس کے سامنے کھڑا شخص اس سے مرعوب ہو جاتا۔ ٹھیک ہے سر، لیکن اس بار وہ زیادہ پیسوں کی آفر بھی کر رہا ہے۔ غلام بخش نے کمزور سی دلیل دی۔
غلام بخش، جانتے ہو نا کہ ڈیول کے انکار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دم وجدان کی بھاری آواز گونجی تو غلام بخش فوراً نظریں جھکا گیا. سوری سر. گڈ. اب یہ بتاؤ کہ گھر کب جا رہے ہو؟ ڈیول کا لہجہ اس پل بالکل مختلف تھا جو کہ چند پل پہلے تھا. سر، آپ کو پتا ہے کہ میرا کوئی گھر نہیں، اور اب میرے لیے وہاں کوئی جگہ نہیں. آپ ہی میرے لیے سب کچھ ہیں، میری فیملی. صحیح کہہ رہے ہو. جب ایک بار ہمارے ہاتھ خون سے رنگے جائیں نا غلام بخش، تو گھر والے بھی ہمیں قبول نہیں کرتے. وجدان کے چہرے پر ماضی کا ایک منظر لہرایا جسے اس نے فوراً جھٹک دیا. اچھا سنو، جیسے ہی ارسل آئے اسے بیسمنٹ میں بھیجنا تاکہ اپنی نگرانی میں مال بھجوا سکوں، اور مریم سے کہنا کہ مجھے زبیر شاہ کا سارا ڈیٹا نکال کر دے، اور یہ کام شام تک ہو جانا چاہیے. گھڑی پر وقت دیکھتے وہ غلام بخش کو حکم دیتا اپنے آفس کے لیے نکل گیا. ارے باپی، یہ علی نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے وہ؟ نور اس وقت پنک اور وائٹ کلیوں والی فراک جوڑی دار پجامہ پہنے اور وائٹ دوپٹہ گلے میں لیے بہت پیاری لگ رہی تھی. وہ اور اریبہ اس وقت لان میں رکھی کرسیوں پر بیٹھ کر چائے پی رہے تھے. اریبہ نے آنکھ دباتے ہوئے کہا، پتہ نہیں، یونیورسٹی سے تو آ گیا تھا، شاید پھوپھو کی طرف گیا ہو. اوہ اچھا. نور حیات کی اوق کافی لمبی اور معنی خیز تھی. یعنی علی اپنی خوبصورت سی منگیتر سے ملنے گیا ہے ہاں؟ نور نے ہنستے ہوئے کہا. علی کی منگنی بچپن میں ہی اپنی پھوپھو کی بیٹی حوریہ سے ہو گئی تھی، اور دونوں اپنی منگنی پر بہت خوش تھے. ہاں جی بالکل، حوریہ سے ملنے گیا ہے، اور اس کے ہاتھ کی چائے پیتے پیتے اس کی شام تو وہیں ہو جائے گی. اریبہ نے بھی ہنستے ہوئے کہا. ویسے آپ ہی کل سے نہال نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہیں؟ نور نے پریشانی سے پوچھا، کیونکہ نہال کا نام لیتے ہی اس بے فکر لڑکی کے ہر انداز میں فکر اور محبت چھلک اٹھتی تھی. یار بھائی اپنے کسی مجرم کے ساتھ بزی ہوں گے، اور کہاں ہونا ہے؟ اریبہ نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا. ہیلو گرلز. نور کے ساتھ پڑی چیئر پر علی نے بیٹھتے ہوئے دونوں کو مخاطب کیا. علی کہاں تھے تم؟ نور حیات نے اس سے غصے سے پوچھا. وہ نور سے 1 سال بڑا تھا اور دونوں میں اچھی خاصی دوستی تھی. میں پھوپھو کی طرف گیا تھا، مجھے بہت مس کر رہی تھی نا وہ، علی نے گڑبڑاتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب وہ دونوں مل کر اس کا خوب ریکارڈ لگائیں گی. اوہ اچھا، مس پھوپھو کر رہی تھی یا پھوپھو کی بیٹی؟ اریبہ نے علی کا گال کھینچتے ہوئے کہا تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. اوہ مائی گاڈ، دیکھیں ابھی ہمارا علی تو لڑکیوں کی طرح شرما رہا ہے. نور نے ہنستے ہوئے کہا. شٹ اپ نور، میں بڑا ہوں تم سے اور 21 سال کا ہوں. وہ اپنا سینہ چوڑا کرتے ہوئے بڑے پن سے بولا. ہاں بس، مگر صرف 1 سال بڑے ہو. وہ اس کا ناک دبا کر بولی تو علی نے بنا کوئی جواب دی اس کا کپ اٹھا کر چائے کا گھونٹ بھرا. علی کے بچے، چھوڑو میری چائے. وہاں حوریہ کے ہاتھ کی چائے پی کر پیٹ نہیں بھرا تمہارا جو میری چائے کے پیچھے بھی پڑ گئے ہو؟ نور نے اس اپنا کپ کھینچتے ہوئے کہا. کیوں نہیں، اس کے ہاتھ کی چائے سے تو پیٹ بھرتا ہی نہیں، اتنی محبت سے جو بناتی ہے. علی دلکشی سے بولا تو اریبہ نے سیٹی بجاتے ہوئے کہا. اوہو اتنی محبت. علی شرمندہ ہو کر وہاں سے اٹھنے لگا، لیکن نور نے اسے کھینچ کر واپس بٹھا دیا. ہیرو کہیں کہ یہ بتاؤ کہ لیٹ کیوں آئے ہو؟ نور نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا تھا، جبکہ اریبہ دونوں کی لڑائی انجوائے کر رہی تھی. یار وہ حوریہ نے اتنے مزے کی چائے. علی اڑتا ہوا بولا تو نور نے فوراً اس کی بات کاٹی اور بولی. ہاں حوریہ نے اتنے مزے کی چائے بنائی تھی کہ جو پیتے پیتے شام ہوگی نا. نور کا جملہ سن کر وہ منہ بناتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ وہ دونوں ہنس کر پاگل ہو چکی تھی. وہ ابھی بھی نہا کر نکلا تھا. کل کی سخت ڈیوٹی کی وجہ سے تھکاوٹ تھی، لہٰذا آج وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا. وہ لمبے قد، گوری رنگت اور مضبوط جسم کا مالک تھا. اس کے جسم میں خون کی وجہ سے وطن کی محبت دوڑتی تھی. وہ اپنے ملک کو دشمنوں سے پاک کرنا چاہتا تھا. آئینے کے سامنے کھڑا وہ شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا، پھر اپنے بال برش کیے اور پرفیوم کا چھڑکاؤ خود پر کرتا لیپ ٹاپ لیے وہ بیڈ پر ٹیک لگاتا بیٹھ گیا. ڈی ایس پی صاحب کا دیا گیا ڈیٹا کافی کارگر ثابت ہوا تھا. وہ اپنے اگلے منصوبے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ تبھی اچانک دروازے پر دستک ہوئی. اس نے دروازہ کھٹکھٹانے والے کو اندر آنے کی اجازت دی.
آ جاؤ نہال، میں آپ کے لیے کافی لائی ہوں۔ بلو اور وائٹ کنٹراسٹ کی لانگ شرٹ پہنے، وائٹ ٹراؤزر اور دوپٹے میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر نہال نے اسے دیکھے بغیر کہا، ٹھیک ہے رکھ دو یہاں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے اتنے پیار سے آپ کے لیے بنائی ہے، بجائے محبت سے میرا شکریہ ادا کرنے کے آپ غصے سے بول رہے ہیں؟ وہ ناراض ہوتے ہوئے بولی تو نہال نے کہا، دیکھو اس وقت میرا دماغ خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جاؤ یہاں سے۔ اس نے نظریں لیپ ٹاپ سے ہٹا کر اب غصے سے دیکھا تو نور ایک دم ڈر گئی۔ سنا نہیں تم نے؟ جاؤ، وہ دھاڑ کر بولا تو وہ کافی کا مگ رکھتی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے باہر نکل گئی۔ نور کے باہر نکلتے ہی اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ وہ جان بوجھ کر اس پر غصہ نہیں ہوتا تھا، مگر جب اسے ماضی کی کچھ باتیں یاد آتی تو وہ اس سے یوں ہی تلخ ہو جاتا تھا۔ خلیفہ احمد کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، مستقیم حسین اور ہمنا۔ مستقیم حسین اور ہمنا دونوں بیٹوں کی شادی اپنے چچا زاد صبیحہ اور صدف سے ہوئی تھی۔ وہ دونوں بھی بہنیں تھیں، جبکہ ہمنا کی شادی غیروں میں تھی۔ ہمنا کے 2 بچے تھے، حوریہ اور نعمان۔ حوریہ 20 سال کی تھی اور BA کر رہی تھی، جبکہ نعمان 15 سال کا تھا اور میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا۔ مستقیم اور صبیحہ کے 3 بچے تھے، سب سے بڑا نہال احمد، پھر اریبہ اور علی تھے۔ اریبہ کا نکاح اپنے کلاس فیلو حمزہ سے ہوا تھا اور جلدی اس کی رخصتی بھی ہو جانی تھی۔ علی کی منگنی اپنی پھپھو کی بیٹی حوریہ سے تھی۔ حسین صاحب اور صدف کی ایک ہی بیٹی تھی، نور حیات، جو کہ بہت حساس طبیعت کی مالک تھی، مگر تھی وہ خوش مزاج اور زندہ دل۔ حسین صاحب آرمی میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ نور کے بچپن میں ہی وہ ایک سازش کا شکار ہوئے اور دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے تھے۔ سر وحاج شاہ کو وہ فائل پہنچا دی تھی۔ وجدان اس وقت لان میں کھڑا نشانے بازی کر رہا تھا جب غلام احمد نے اسے اطلاع دی۔ گڈ۔ وہ دوبارہ اپنے نشانے بازی والے کام میں مصروف ہوا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پوچھا، کیا ارسل آ چکا ہے؟ جی سر، وہ تو کب سے آئے ہوئے ہیں اور آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، غلام بخش نے بتایا۔ ویسے غلام بخش، تمہیں پتا ہے کہ شکار پر نشانہ صحیح کب لگایا جاتا ہے؟ وجدان نے رائفل سامنے کھڑے گارڈ کی طرف کرتے ہوئے کہا، تو غلام بخش نے فوراً کہا، یس سر، شکار پر نظر رکھ کر نہیں، بلکہ اپنی نظروں کا زاویہ بدل کر اس پر وار کرنے سے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وجدان نے گارڈ پر ایک نشانہ لگایا۔ ایک دم وہ ڈر کر پیچھے ہوا، لیکن نشانہ اسے نہیں لگا بلکہ اس کے پیچھے کھڑے نقاب پوش آدمی کی ٹانگ پر لگا۔ جیسے ہی وہ نقاب پوش چیخ کر گرا، غلام بخش اور 2 گارڈ اس کی طرف لپکے اور گن اس پر تان لی تھی۔ کون ہو تم؟ غلام بخش نے اس کا نقاب کھینچ کر اتارا تو ایک گندمی رنگت کا عام سا آدمی تھا۔ وہ مجھے معاف کر دو، وجدان کی جانب دیکھتے ہوئے ڈر کر بولا۔ وجدان چلتا ہوا 2 قدم اس کی طرف آیا۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ خود ہی چل کر موت کے منہ میں آئے ہو تو ہم بھی بہت اچھے مہمان نواز ہیں۔ وجدان کے بے رحم سے لہجے پر وہ شخص پسینے میں نہا گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو ڈیول، زبیر شاہ نے مجھے تم پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا تھا، وہ ڈر کر بولا، اور اس کی بات سن کر وجدان کہکہ لگا کر ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی بہت ہی کھوکھلی تھی کہ سننے والے کا دل بھی ڈر جاتا تھا۔ اچھا، تم مجھ پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا ہے تو چلو ایک کام کرتے ہیں، آج سے تم میرے قید خانے میں لگے جالوں پر نظر رکھنا۔ پسٹل اس کے ماتھے پر مارتا گارڈ کو اشارہ کرتا ہوا اندر کی طرف چلا گیا۔ ڈرائنگ روم میں اس وقت ارسل بیٹھا تھا۔ وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے دیکھتے ہی ارسل نے پوچھا، کہاں بیزی ہو یار؟ کیوں، تمہیں میری یاد آ رہی تھی کیا؟ وجدان نے موبائل آن کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تو اور کیا، لیکن تم تو ڈیول بن کر لفٹ ہی نہیں کراتے۔ ارسل نے مصنوعی خفگی سے کہا، مذاق چھوڑو ارسل اور کام کی بات کرو، کیا مال ڈیلیور ہو گیا تھا؟ وجدان نے سنجیدگی سے کہا تو وہ بولا، ہاں ہو گیا تھا، ایک نیا ڈیلر ہے، امریکہ سے اعلیٰ قسم کا اسلحہ لا کر فروخت کرتا ہے، وہ ہم سے ڈیلنگ کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، کون ہے وہ؟ امریکہ سے 2 سال پہلے وہ یہاں سے شفٹ ہوا ہے، منہاج کریم اس کا نام ہے، اور بندے میں کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے، ارسل نے دلچسپی سے بتایا۔ ٹھیک ہے، دیکھ لو، مگر پھر سے کہیں دھوکہ مت کھا لینا۔ ارسل کے برعکس وہ صفاقی سے بولا، کیونکہ وہ جلدی کسی پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، جبکہ ارسل
ہر دوسرے تیسرے شخص پر جلد ہی بھروسہ کر لیتا تھا. وہ وجدان جیسا باریک بھی نہیں تھا. اٹس اوکے یار، ڈونٹ وری، ساری معلومات مریم سے کہہ کر نکلوا لی ہیں. بندہ بالکل کلیئر ہے اور ہمیں اسے میٹنگ رکھ لینی چاہیے. ارسل پر یقین لہجے میں بولا. تو ڈیول نے کہا ٹھیک ہے، پرسوں شام کو میٹنگ رکھ لو. وجدان میٹنگ کا کہہ کر دوبارہ اپنے موبائل پر مصروف ہو گیا تھا. وہ ایک بڑا سا میدان تھا، سامنے جنگل نظر آتا تھا. نہال جنگل کی طرف دوڑ رہا تھا جبکہ نور اس سے بہت پیچھے تھی. اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، رات کی تاریکی جتنا سیاہ. وہ نہال کے قریب پہنچنا چاہتی تھی لیکن بھاگ کر وہ تھک جاتی تھی. وہ اسے دور بھاگتا جا رہا تھا. نور بھاگتے بھاگتے ایک گڑھے میں گھر گئی تھی. گڑھے میں بہت اندھیرا تھا لیکن کسی کے ہنسنے کی آوازیں اسے آ رہی تھی. وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی. اس نے بھاگنا چاہا لیکن اس کے ہاتھ پاؤں ساتھ دینا چھوڑ گئے. قدموں کی آواز قریب سے آ رہی تھی. تبھی نور حیات نے سر اٹھا کر دیکھا تو کوئی آدمی اس کے قریب کھڑا تھا جبکہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی. اس آدمی کا چہرہ واضح نہ تھا. وہ ڈر کر پیچھے ہٹی. تبھی اس نے بھاری اور گھمبیر لہجے میں نور کو ڈراتے ہوئے کہا، تم سے محبت فرض ہے مجھ پر. تم سے محبت فرض ہے مجھ پر. اس کے کانوں میں یہی الفاظ بار بار گونجنے لگے تو نور نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور زوردار چیخ ماری. نور، نور کیا ہوا ڈول تمہیں؟ نور کے ساتھ لیٹی اریبہ نے جب اسے خوف سے چیختے دیکھا تو اسے ہلایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی. اس کا پورا جسم پسینے میں نہا گیا تھا. کیا ہوا چندا؟ کیا تم خواب دیکھ رہی تھی؟ اریبہ نے نور کی پیٹھ سے ہلاتے ہوئے پوچھا. ہاں بھئی، وہ پتہ نہیں کون ہے، ہر بار وہ میرے خواب میں آتا ہے. نور نے ڈرتے ہوئے کہا تو اریبہ نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا. کون ہے میری ڈول؟ کون نظر آتا ہے تمہیں؟ پتہ نہیں آپ ہی، مگر وہ ہر بار کہتا ہے کہ اس سے محبت فرض ہے مجھ سے. لیکن میں اس سے محبت نہیں کرتی آپ ہی، میں تو صرف نہال سے محبت کرتی ہوں. وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی. اریبہ نے اسے دلاسا دیا اور کہا، ہاں میری چندا، مجھے پتا ہے تم بس نہال بھائی سے ہی محبت کرتی ہو. یہ بس ایک خواب ہے، تو سو جاؤ. اریبہ نے اسے لٹاتے ہوئے کہا اور پھر آیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونکی تو تھوڑی دیر بعد وہ پرسکون ہو کر سو گئی تھی. اگلی صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی. رات کا خواب ایک بار پھر ذہن کے پردے پر لہرایا جس سے اس کے پورے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی. پچھلے 4 سال سے اسے اس طرح کے کئی خواب آتے تھے. وہ اب تک ان خوابوں کو سمجھ نہیں پائی تھی کہ آخر ان خوابوں کا کیا مقصد تھا، یا پھر مستقبل میں کچھ ایسا اس کا منتظر تھا جس سے وہ بے خبر تھی. اپنے ذہن میں آتے تمام خیالوں کو جھٹک کر وہ فریش ہونے چلی گئی. فریش ہو کر وہ باہر آئی. اس نے پرپل کلر کی لانگ شرٹ جینز کے ساتھ پہنی تھی. پرپل دوپٹہ گلے میں لے کر بالوں کی اونچی پونی کی ہوئی تھی. گڈ مارننگ ماما. وہ لاؤنج میں صدف کے ساتھ آ کر بیٹھی. اچھا، تمہاری مارننگ اب 12 بجے ہو رہی ہے؟ صدف بیگم غصے سے بولی تھی. او سوری ماما، میں رات سے ٹھیک سے سو نہیں پائی نا. پھر سے رات کو ڈرامے دیکھتی رہی ہوگی نا؟ علی لاؤنج میں آتا ہوا بولا تھا. نہیں تو آج کل میں کوئی بھی ڈرامہ نہیں دیکھ رہی علی. نور نے اپنی صفائی پیش کی. صبیحہ بیگم تبھی لاؤنج میں داخل ہوئی اور بولی، علی تم میرے ساتھ مارکیٹ جاؤ گے؟ یس ضرور، کیوں نہیں. علی فوراً تیار ہوتے بولا تو نور نے پوچھا، بڑی ماما آپ کہاں جا رہی ہیں؟ بس کچھ ضروری چیزیں لینی تھی اس لیے مارکیٹ کا ایک چکر لگانا ہے. او تو کیا میں بھی ساتھ چلوں؟ نہیں بیٹا، تم اریبہ کے ساتھ چلی جانا. صبیحہ کے منع کرنے سے پہلے ہی صدف بول پڑی تو نور نے اپنا منہ سا بنا لیا تھا. وجدان نے اپنے سامنے بیٹھے شخص کا اچھی طرح اپنی ایکس رے والی نظروں سے جائزہ لیا. ارسل نے پرجوش ہو کر اسے بتایا تھا کہ یہ منہاج کریم ہے. گرے رنگ کا پینٹ کوٹ پہنے، بالوں کو پیچھے سیٹ کیے، ہلکی ہلکی براؤن بیئرڈ میں وہ شخص اپنی پرسنالٹی میں کافی ڈیسنٹ لگ رہا تھا. وجدان ولا کے میٹنگ روم میں اس وقت وجدان، ارسل، مریم، اسد، منہاج کریم اور غلام بخش موجود تھے. تو منہاج کریم، کب سے تم اصلی کی ڈیلنگ کر رہے ہو؟ وجدان اس وقت بلیک شرٹ کے ساتھ بلو جینز پہنے، ہاتھوں میں ایک مہندی گھڑی پہنے اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ اس سے بات کرنے لگا. 7 سال پہلے.
اس کے مقابلے میں موجود مہناج کریم بھی کچھ کم نہ تھا۔ مریم اس کی باتیں سن کم اور دیکھ زیادہ رہی تھی اسے۔ وہ سامنے بیٹھے دونوں آدمیوں میں سے تعین نہیں کر پا رہی تھی کہ کون زیادہ ہینڈسم ہے، ڈیول یا مہناج کریم۔ اوکے، 7 سال۔ تو یہ بتاؤ کہ ہمارے ساتھ ڈیلنگ کیوں کرنا چاہتے ہو تم؟ میں کچھ عرصہ پہلے ہی پاکستان شفٹ ہوا ہوں۔ ارسل کے ساتھ میں نے 2-3 بار ڈیلنگ کی تو مجھے لگا کہ آپ کے ساتھ ڈیلنگ میرے لیے کافی منافع بخش رہے گی۔ مہناج کریم جب بولا تو مریم تو سانس روک کر اس ساحر کو سنے گئی۔ مریم کے ساتھ بیٹھے ارسل نے اسے کوہنی ماری۔ سانس تو لے لو مریم، تم اتنی چپ کیوں ہو؟ اس کی بات پر مریم نے خواہ نظروں سے ارسل کو گھورا تھا۔ اوکے، اب سے تم میرے لیے اسلحے کی ڈیلنگ کرو گے اور ساتھ میں ڈرگز کا کام بھی شروع کر دو، وجدان نے مہناج سے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، مجھے بہت خوشی ہوگی آپ کے ساتھ کام کر کے۔ مہناج بھی کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ باقی سب بھی ان دونوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ مہناج نے ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھایا جو کہ وجدان نے تھام لیا اور پھر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ غلام بخش فوراً اس کے ساتھ چلا گیا تھا۔ مہناج بھی جب جانے لگا تو مریم نے اسے پکارا۔ ہائے، وہ مسکراتی اس تک آئی تھی۔ ارسل وہی تھا جب کہ اسد جا چکا تھا، وہ بھی ان کے گینگ کا ایک حصہ تھا۔ مہناج نے مریم کے ہائے پر ہیلو کہا۔ میں مریم ہوں، ڈیول کی پارٹنر، وہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولی۔ وہ مہناج سے کافی امپریس نظر آتی تھی۔ اوہ گڈ، کیا کام کرتی ہو ویسے؟ میں ڈیٹا ہیکر ہوں، جس کا بھی ڈیٹا چاہیے وہ میں نکال کر دے سکتی ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ تو مہناج کو اس کی ذہانت کافی پسند آئی۔ دیٹس گریٹ۔ اوکے مہناج، اب تو ملاقات ہوتی رہے گی۔ ویلکم ٹو آور گینگ۔ مریم نے اسے خوش آمدید کہتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا تو مہناج نے ایک نظر اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اوکے، تھینکس ہنی، مہناج بھی خوش دلی سے بولا اور ارسل کی طرف مڑا۔ ارسل، تمہارا بھی شکریہ کہ تم نے میرا کام کروا دیا یار۔ اینی ٹائم برو، ہمیں بھی اسلحے کی اسمگلنگ کے لیے ایک آدمی کی تلاش تھی، ارسل نے کہا جبکہ مریم تو بس مہناج کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس سے نظریں ہٹانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ تب تک اسے دیکھتی رہی جب تک کہ وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ بس بھی کر دو بیوٹی کین، تمہارا ہیرو تو جا چکا ہے۔ ارسل نے اس کے آگے چڑکی بجائی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ یار ارسل کتنا ہینڈسم بندہ ہے، مجھے لگتا تھا کہ ڈیول جتنا ہینڈسم کوئی نہیں، مگر یہ تو بہت پیارا ہے۔ تم ہمیشہ حسن پر ہی مرنا، کبھی مجھ غریب کو مت دیکھنا۔ اچھا تو تم میں کیا دیکھوں؟ ہاں، اس کا نمبر تو دے دو مجھے۔ مریم کی باتیں سن کر وہ حیران ہوا اور پھر بولا، جاؤ خود ہی نمبر لے لو، آئی بڑی، اور ڈیول سے زیادہ کوئی ہینڈسم نہیں، سمجھی تم؟ وہ غصے سے اسے دیکھ کر باہر نکل گیا جبکہ مریم تو شاید اس مسٹر پر مر مٹی تھی۔ مجھے محبت کی بد دعا نہ دینا، اگر لگ گئی تو بچ تم بھی نہ پاؤ گے۔ وہ اس وقت اپنی اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا اور ڈائری میں لکھا اپنا پسندیدہ شعر پڑھ رہا تھا۔ یہ اس کی پرسنل ڈائری تھی جو وہ کبھی کبھار پڑھتا یا لکھتا تھا۔ یہ ڈائری اس نے تب لکھنی شروع کی جب وہ ایک عام سا لڑکا تھا۔ تب کتنی اچھی زندگی تھی۔ وہ اپنے ماضی کی یادوں میں کھو سا گیا جب وہ 18-17 سال کا لڑکا تھا۔ اس وقت اپنی وہ سپورٹس بائک پر ریس لگانے میں مشغول تھا۔ سبھی اسے پیچھے چھوڑنے کے جتن میں تھے، لیکن وہ تھا کہ ہواؤں میں اڑنے کی طاقت رکھتا تھا۔ اینڈنگ لائن کراس کر کے اس نے فتح کو گلے لگایا تھا۔ وہ جیت سے سرشار ہوتا گھر آیا۔ ممی، میں ریس جیت کے آج پھر، وہ مسکراتا ہوا ماں کے گلے لگ کر بولا۔ مجھے معلوم تھا میرا بیٹا کبھی ہار نہیں سکتا۔ ثانیہ نے اپنے خوبصورت بیٹے کو محبت پر بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جو حسن میں اپنی مثال آپ تھا۔ تبھی وہ اپنے ماضی سے اپنے حال میں واپس لوٹ کر آیا۔ ماضی کی کچھ یادیں ایسی بھی تھی جو اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ اس نے فوراً ڈائری بند کر کے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ اس وقت سبھی ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے اور اگر کوئی نہیں تھا تو وہ نہال احمد تھا۔ مستقیم سامنے سبیحہ سے پوچھا، یہ نہال کہاں ہے آج؟
جی وہ سو رہا ہے ابھی اس وقت، خیریت تو ہے نا؟ وہ حیران ہوئی کیونکہ ابھی رات کے 8 بج رہے تھے اور وہ اتنی جلدی نہیں سوتا تھا۔ ہاں دراصل وہ ڈیوٹی سے لیٹ آیا تھا تبھی، سبیہ نے بتایا تو باقی سب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ تبھی نہال ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا۔ مستقیم صاحب اپنے بیٹے کو دیکھ کر محبت سے بولے، ہاں جی تو اٹھ گیا آپ برخوردار؟ جی پاپا میں اٹھ گیا، بس تھوڑی تھکاوٹ تھی، وہ مسکرا کر بولا تو نور کو اس کی مسکراہٹ میں اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ نہال کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور اس نے کھانا شروع کر لیا۔ نہال یہ میں نے رشین سیلڈ بنایا تھا، آپ کو پسند ہے نا؟ نور نہال کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی تھی، سیلڈ اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی تو پاس بیٹھے علی نے اپنا گلا کھنکارا تھا۔ نہیں چاہیے مجھے۔ نہال نے اپنی پلیٹ پر توجہ رکھی تو نور کا دل دکھا تھا۔ نور لاؤ مجھے دو، میری تو یہ فیورٹ ہے، علی نے اس کا دل رکھنے کو کہا۔ نہیں یہ میری ہے، تمہیں کیوں دوں؟ نور نے منہ پھلا کر کہا اور نہال کے لیے ڈالی گئی سیلڈ خود کھانے لگی۔ اسے دیکھ کر اریبہ بھی مسکرائی تھی۔ اب کی بار نور نے مستقیم صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بڑے پاپا بات سنیں۔ ہاں جی بیٹا بولو۔ وہ بڑے پاپا مجھے آگے MSc سائیکالوجی میں ایڈمیشن کروا دیں، میرا گھر میں دل نہیں لگتا۔ وہ بے چارگی سے بولی تو وہ سیلڈ کھاتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے بیٹا جیسے تمہاری مرضی۔ آگے اتنا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے خیال سے تو اب نور کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈنا چاہیے، سبیہ نے صدف دے کر کہا تو وہ بولی، ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ ماما مجھے ابھی کوئی شادی وادی نہیں کرنی، میں نے بس آگے پڑھنا ہے، نور نے نہال کی جانب ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا، جو پورے انہماک سے کھانا کھا رہا تھا جیسے اسے اس بات میں ذرا سی بھی دلچسپی نہ ہو۔ نور بیٹا تم انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرتی رہو نا، شادی تو ہوتی رہے گی، اور سبیہ اور صدف تم لوگ اس کا رشتہ بعد میں دیکھنا، پہلے اسے پڑھنے دو۔ مستقیم صاحب ہاتھ صاف کرتے ہوئے حکم دیتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ نور ان کی بات سن کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ کیا ضرورت تھی نور حیات کو آگے پڑھنے کی اجازت دینے کی؟ مستقیم اس وقت چائے پی رہے تھے جب سبیہ نے ان سے پوچھا، کیوں آگے پڑھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں مستقیم اس کی شادی کی عمر ہے، اب جلد ہی میں اور سبیہ اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کر لیں گی۔ سبیہ بیگم جلدی سے اپنی صفائی میں بولی تو مستقیم صاحب نے کہا، ویسے یہ اچانک تمہیں نور کی شادی کی کیا جلدی پڑ گئی ہے، اور باہر سے کیوں رشتہ ڈھونڈنا؟ وہ ہمارے نہال کی دلہن بنے گی، کیا بھول گئی ہو تم؟ وہ انہیں کافی کچھ یاد کرواتے ہوئے بولے، نہیں ہرگز نہیں مستقیم، میں نہیں چاہتی کہ میرے نہال کو کچھ ہو، مجھے تو اس لڑکی سے بہت خوف آتا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہاں یہ کیسی فضول باتیں کر رہی ہو، اس بچی سے کیسا ڈر؟ وہ تھوڑا سا غصے سے بولے تھے، تبھی سبیہ بیگم نے کہا، مستقیم اس لڑکی کا غیر معمولی حسن اور دوسرا ماضی کا وہ واقعہ شاید آپ بھول گئے ہیں کیا؟ وہ نے کچھ یاد دلاتے ہوئے بولی، مجھے سب کچھ یاد ہے اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، نور میرے بھائی کی بیٹی ہے، حسین نے اس کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی اور وہ میرے بیٹے نہال کی بیوی بنے گی، اور اس پر اب مزید میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ مستقیم صاحب نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئے تو سبیہ کو اب خاموش ہونا ہی پڑا۔ ہیلو ماہین کیسی ہو؟ نور اس وقت چھت پر کھڑی موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی اور ساتھ ہی اپنی بیسٹ فرینڈ ماہین سے بات کر رہی تھی۔ میں تو بالکل ٹھیک، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں یار۔ اچھا سنو، میں نے بڑے پاپا سے بات کر لی ہے اور وہ میرا ایڈمیشن کروا دیں گے، وہ اسے خوشی سے بتاتے ہوئے بولی۔ واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے نور، انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر لو پھر تم۔ ہاں وہ تو کل سے شروع کروں گی، تم نے کافی دنوں سے چکر نہیں لگایا، کب آؤ گی تم؟ اچھا یار کل آؤں گی، ویسے کیا کر رہی ہو تم؟ کچھ نہیں، میں تو چھت پر ہوں، کل پھر وہی خواب آیا تھا، مجھے تو بہت ڈر لگنے لگا ہے یار اب تو، نور نے بے چارگی سے کہا تو ماہین بولی، یار تم زیادہ سوچا مت کرو، تبھی تو تم اتنے سارے خواب آتے ہیں۔ میں کیا کروں، میں نہیں سوچتی۔ اچھا چلو تم کل لازمی آنا۔ تھوڑی دیر بعد بات کر کے اس نے فون رکھ دیا۔ کچھ دیر وہ ریلنگ کے پاس کھڑی رہی۔ نہال اپنی گاڑی کے پاس کھڑا کسی سے فون پر بات کرتا نظر آیا اور نور جی بھر کر اسے دیکھے گئی۔
خود پر کسی کی نظریں محسوس کر کے نہال نے اوپر دیکھا جہاں نور اسے دیکھے جا رہی تھی۔ نہال کے دیکھنے پر وہ مسکرا دی جبکہ نہال بنا کوئی نوٹس لیے گاڑی میں بیٹھا اور نکل گیا۔ آخر یہ رات میں کون سی ڈیوٹی کرتے ہیں اور میری طرف دیکھتے بھی نہیں؟ نور کو اس کے رویے سے مایوسی ہوئی۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے آنکھیں بند کر لی۔ وہ کافی دیر کھڑی رہی جب ایک آواز اسے بہت قریب سے سنائی دی، تم سے محبت فرض ہے مجھ پر۔ یہ آواز سنتے ہی نور نے ڈر کر جلدی سے آنکھیں کھولی۔ اس نے اپنے آس پاس دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ شاید یہ اس کا وہم تھا۔ ایک دم اسے ڈر لگنے لگا تو وہ فوراً نیچے جانے لگی۔ پہلے وہ اپنے کمرے میں اکیلی سوتی تھی، لیکن جب سے اسے خواب میں ڈر لگنے لگا تو وہ اریبہ کے ساتھ ہی سونے لگی۔ اس نے اپنا بلینکٹ نکالا اور بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر بعد ہی اسے نیند آ گئی تھی۔ مجھے محبت کی بد دعا مت دینا، اگر لگ گئی تو بچ تم بھی نہ پاؤ گے۔ یوں لگا جیسے کسی نے اس کے کان کے قریب یہ شعر پڑا ہو۔ وہ ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ اریبہ بے خبر سو رہی تھی۔ وہ تنگ آ چکی تھی ان سب چیزوں سے۔ آخر کون تھا وہ شخص؟ وہ سمجھ نہیں پاتی تھی۔ تبھی وہ تنگ آ کر غصے میں دوبارہ لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ سنو، جلدی سے یہ سارا مال لوڈ کرو اور ڈیلیور کرو۔ منہاج کریم اس وقت ارسل کے ساتھ وجدان کے گھر کے لان میں کھڑا مال لوڈ کروا رہا تھا۔ ارسل نے ایک رائفل اٹھاتے ہوئے منہاج سے کہا، یہ تو کافی اچھی کوالٹی کا اسلحہ ہے۔ بالکل، یہ کافی مہنگا بھی ہے اور بہت ہی مشکل سے منگواتا ہوں میں۔ منہاج نے اس کے ہاتھ سے رائفل لیتے ہوئے کارٹن میں رکھی۔ گڈ مین، تبھی تو یہ کام تمہیں سونپا ہے، ارسل مسکرا کر بولا۔ ویسے یہ ڈیول سر کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ منہاج نے اپنی عقابی نظروں سے آس پاس دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو اس وقت آفس میں ہوتے ہیں۔ اچھا، کس چیز کا بزنس ہے ویسے ان کا؟ منہاج نے دلچسپی سے پوچھا۔ ان کا ایکسپورٹ کا بزنس ہے، ارسل نے بتایا۔ اچھا، تم یہ مال لوڈ کرو، میں ذرا مریم کو دیکھوں کہ کام کہاں تک پہنچا ہے۔ ارسل کہتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا جبکہ مریم کمپیوٹر روم میں بیٹھی کمپیوٹر پر کچھ کام کر رہی تھی۔ ارسل اس کے پاس آتے ہوئے بولا، مریم، کام کا کیا بنا؟ بس 2 منٹ میں تمہارا سارا ڈیٹا کاپی ہو جائے گا۔ مریم نے اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اوکے ٹھیک ہے، تم یہ کرو، میں جب تک جا کر منہاج کے ساتھ مال لوڈ کروا دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہی ارسل جانے لگا جبکہ مریم جھٹ سے اٹھی اور اس کے آگے کھڑی ہوگی۔ کیا واقعی منہاج آیا ہوا ہے؟ ہاں تو آیا تو ہے۔ ارسل اس کے تاثرات دیکھ کر حیران ہو کر بولا، تو پھر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ویسے میں ٹھیک تو لگ رہی ہوں نا؟ ہاں ٹھیک ہی تو لگ رہی ہو تم۔ ارسل نے اسے اوپر سے نیچے تک اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، بلو گھٹنوں تک وائٹ ٹاپ کے ساتھ وائٹ جینز اور بالوں کی پونی باندھے وہ اچھی لگ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اس سے مل کر آتی ہوں، 1 منٹ بعد USB نکال لینا۔ ارسل کی کوئی بھی بات مزید سنے بغیر وہ باہر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ اف، یہ لڑکی لگتا ہے کہ منہاج کے لیے بالکل پاگل ہو چکی ہے۔ ارسل نے افسوس سے سر جھٹکا۔ مریم باہر پہنچی اور منہاج کے قریب جا کر بولی، ہائے منہاج، کیسے ہو؟ ہائے مریم، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ تمہیں دیکھ لیا، اب تو بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ ایک دم ایکسائٹمنٹ میں یہ بات بول گئی تو منہاج حیران ہو کر بولا، کیا مطلب؟ اوہ سوری، میرا مطلب ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ گڈ۔ وہ دوبارہ گارڈ کی طرف مڑ کر اسے کام بتانے لگا تو مریم نے اسے پوچھا، کب سے آئے ہو تم؟ مجھے تو آئے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا ہے۔ 1 گھنٹہ؟ یہ ارسل بدتمیز نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ اچھا، لیکن بتانا ضروری تھا کیا؟ منہاج حیران ہو کر بولا تو مریم نے کہا، نہیں مطلب بتا دیتا تو ہم بیٹھ کر کافی پی لیتے۔ اچھا تو کوئی بات نہیں، چلو اب پی لیتے ہیں۔ منہاج کے کہنے کی دیر تھی، مریم تو خوشی سے نہال ہوگی۔ ہاں بالکل، چلو۔ وہ مسکراتے اس کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ واو، یہ ڈریس کتنا پیارا ہے نا۔ نور، حیات، اریبہ اور ماہین اس وقت شاپنگ کی غرض سے مال آئی تھی جبکہ نور کی نظر سامنے پڑے گولڈن ڈریس پر گئی۔ اریبہ نے بھی اسے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں یہ تو واقعی بہت پیارا ہے، لیکن آپ یہ تو بہت ہیوی نہیں لگ رہا؟ مطلب اگر میں لے لوں تو پہنوں گی کب؟
دیکھو اگر اچھا لگ رہا ہے تو خرید لو نا، اپنی برتھ ڈے پر پہن لینا، ماہین نے اسے مشورہ دیا۔ ہاں بالکل، یہ صحیح کہا۔ نور نے وہ ڈریس خرید لیا۔ ماہین اور اریبہ نے بھی کافی شاپنگ کی۔ جب وہ تینوں تھک گئی اور بھوک لگی تو وہ تینوں فوڈ کورٹ میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اب جلدی سے کچھ آرڈر کرو، میرے پیٹ میں تو چوہے دوڑ رہے۔ ماہین کو کافی بھوک لگ رہی تھی۔ پھر انہوں نے فاسٹ فوڈ آرڈر کیا اور کھانے لگی۔ وجدان اس وقت اپنے سامنے بیٹھے شخص کو بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ یہ فائلز میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس لیے اگلی بار اس سے بہتر کوشش کرنا۔ وجدان نے فائل اس کے سامنے ٹیبل پر پھینکتے ہوئے کہا۔ پھر اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتا ہوا کھڑا ہو گیا تو غلام بخش بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ غلام بخش، آس پاس نظر رکھو، کوئی ہے جو آج کل مجھ پر سرچ کر رہا ہے۔ ڈیول نے اسے حکم دیا اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اوکے سر، میں دیکھتا ہوں، غلام بخش نے یہ کہا اور ساتھ ہی اس کے ساتھ لفٹ میں داخل ہو گیا۔ گراؤنڈ فلور پر اتر کر وہ سیدھا چلتا جا رہا تھا۔ مال میں اس وقت کافی رش تھا۔ جب اس کے موبائل پر رنگ ہوئی، اس نے نمبر دیکھے بنا فون کان سے لگایا۔ اس کا دھیان فون کی طرف تھا، تبھی وہ کسی سے جا کر ٹکرایا۔ آؤچ! وہ جو شاپنگ بیگز تھامے ایک ہاتھ سے آئس کریم کھاتی باہر کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں اریبہ اور ماہین گاڑی میں اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ سامنے سے آتے شخص سے بری طرح ٹکرائی اور اسے یوں لگا جیسے کسی پتھر سے ٹکرا گئی ہو۔ اس کے سارے شاپنگ بیگز اور آئس کریم زمین پر گر گئی تھی۔ کیا آپ اندھے ہیں؟ دیکھ کر چل نہیں سکتے؟ نور نے غصے سے سامنے کھڑے اس شاندار پرسنالٹی میں موجود شخص سے کہا۔ وہ اس حسن کے مجسمے کو دیکھ کر ایک پل کو حیران ہوا۔ اس کی گرے آنکھیں دیکھ کر یوں لگا جیسے صدیوں سے وہ جانتا ہو اسے۔ میں نہیں، شاید آپ دیکھ کر نہیں چل سکتی۔ وجدان بھی اسی کے انداز میں بولا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ یعنی آپ کہہ رہے کہ میں اندھی ہوں کوئی؟ نور حیات صدمے سے بولی اور اپنی بڑی بڑی گرے آنکھیں اس پر گاڑ دی۔ ویل، اب آپ خود کہہ رہی ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وجدان مسکراہٹ دباتا کندھے اچکا کر بولا، اور غلام بخش ڈیول کے پیچھے کھڑا حیرانگی سے اپنے باس کا یہ انداز دیکھ رہا تھا۔ وہ جو معاف کرنے والوں میں سے نہیں تھا، لیکن آج اپنے مقابل کھڑی لڑکی سے باتیں کر رہا تھا، یوں ہنس ہنس کر۔ یو مسٹر، آئی ول کل یو۔ اب سارے شاپنگ بیگز اٹھا کر مجھے دو، جلدی کرو۔ نور حیات اپنے غصے پر قابو پاتی اس پر حکم چلا کر بولی۔ وجدان کو اس کی یہ ادا بہت اچھی لگی۔ انٹرسٹنگ، مجھے کہہ رہی کہ میں یہ سب اٹھاؤں؟ وہ مسکراتے ہوئے دلچسپی سے اسے دیکھ کر بولا۔ غلام بخش نے غصے سے سامنے کھڑی اس خوبصورت کم سن لڑکی کو دیکھا جو اس کے باس پر حکم چلا رہی تھی۔ سر، آپ کہیں تو میں اس لڑکی کا کام تمام کر دوں؟ غلام بخش اس کے کان کے قریب سرگوشی میں بولا، جو کہ نور حیات نے سن لی۔ ہاں، کیا مطلب؟ تم کوئی ڈان ہو کیا جو میرا کام تمام کرو گے؟ اب کی بار اس نے غلام بخش کو گھورتے ہوئے کہا۔ تبھی ماہین بھی وہاں چلی آئی۔ کیا ہوا نور حیات، سب ٹھیک تو ہے؟ وہ نور کو ایک اجنبی شخص کے پاس کھڑے دیکھ کر حیران ہو کر بولی۔ ماہی، یہ دیکھو، اس شخص نے میرا سارا سامان گرا دیا اور آئس کریم بھی۔ وہ بچوں کی طرف بولی تو وجدان اس کی معصومیت پر فدا ہو گیا تھا۔ I'm really sorry بیوٹی، میں تمہیں آئس کریم دلا دیتا ہوں، اور غلام بخش میڈم کے سارے شاپنگ بیگز اٹھا کر دو۔ وہ حکم دیتا بولا تو غلام بخش حیران رہ گیا۔ اس نے بیگ اٹھا کر اسے تھمائے جو کہ نور نے غصے سے تھام لیے تھے۔ I'm not a beauty اینڈ آپ کی آئس کریم کی ضرورت بالکل نہیں مجھے۔ نور غصے سے اسے گھورتی ہوئی ماہین کے ساتھ چل پڑی تھی۔ You are a beauty۔ پیچھے سے اس شخص کی آواز آئی تو ایک دم نور کے قدم رک گئے۔ یوں لگا جیسے یہ وہی آواز، وہی لہجہ ہو جو اس نے پہلے بھی کبھی سن رکھا ہو۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہ شخص اسے وہیں کھڑے ہو کر دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ نور، کیا ہوا؟ اب چلو بھی۔ ماہین نے اس کے رکنے پر پوچھا تو وہ بولی، نہیں کچھ نہیں، چلو جلدی کرو۔ وہ پلٹ کر فوراً تیز تیز قدم اٹھاتی باہر کی طرف چلی گئی، جبکہ وجدان وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا جب تک کہ اس کی نظروں سے گم نہ ہو گئی۔ سر، چلیں ہم؟ غلام بخش نے اسے ہوش کی دنیا میں واپس لایا۔ ہاں چلو۔ وجدان نے اپنے گلاسز لگائے اور پھر باہر کی طرف چل پڑا۔